وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زحوقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حق آیا اور باطل ختم ہو گیا، اور بے شک باطل ختم اور زائل ہونے والا ہی تھا. اس سے ما قبل درس کے اندر صلح حدیبیہ اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، جس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ جو کنڈیشن اور شروط مشرکین مکہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تھے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا. لیکن ہوا یہ کہ ایک موقع ایسا آیا جب اس عہد و پیمان کی عہد شکنی کی گئی، اور وہ عہد شکنی یا خلاف ورزی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ مکہ والوں کی طرف سے تھی، اور یہ عہد شکنی مکہ کے فتح کرنے کی وجہ بنی. جیسے کہ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ مشرکین مکہ نے شرط رکھی تھی اور کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے تو مل لے، اور اگر کوئی مشرکین مکہ کے ساتھ ملنا چاہے تو مل لے، تو جو قبیلہ جس کی حمایت میں جائے گا تو وہ دوسرے والے کے لیے اس سے لڑائی کرنا درست نہیں ہوگا. لہذا بنو خزاعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور بنو بکر یہ قریش کے ساتھ ہوئے. شعبان 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ بنو خزاعہ جو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، آپ کے حامی تھے، بنو بکر کے لوگوں نے دیکھا کہ اب کیونکہ یہ امن میں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان پر حملہ کیا نہیں جا سکتا، اور زمانے جاہلیت ہی سے بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان لڑائیاں جاری تھی. لہذا انہوں نے اسے موقع کو غنیمت پا کر رات کے وقت میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس قدر حملہ کیا کہ ان کے اکثر افراد کو قتل کر دیا گیا. ان کے بہت سارے افراد بھاگتے مکہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور بنو بکر برابر ان کا پیچھا کر رہے تھے. یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے بچے کچھ افراد نے کہا کہ اب تو تم کعبۃ اللہ میں ہمیں نہیں مارو گے، مگر بنو بکر کے چند افراد نے کہا کہ آج وہ دن ہے کہ کسی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی جائے گی. جسی طرح بچتے بچاتے بدیل بن عمرو یہ بنو خزاعہ کے ذمہ داروں میں سے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یا زمانے جاہلیت کی دشمنی کی وجہ سے ہم پر حملہ کیا گیا ہے، انہوں نے سیدھے مدینے کا رخ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور سارا ماجرا سلایا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، اب مکہ والوں سے انتقام لیا جائے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من بنا لیا کہ اب مکہ پر حملہ کیا جائے گا. ادھر حضرت ابو سفیان جو عمومی طور پر مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ مکہ والوں کی طرف سے یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی اسے بخشنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے، لہذا فوراً انہوں نے بھی مدینہ کا قصد کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے اور جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ کا تھا جو ٹوٹ گیا تھا اسے دوبارہ بنائیں گے تاکہ یہ لڑائی آگے نہ بڑھے. لہذا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ ملاقات کی نیت سے مدینہ تشریف لاتے ہیں. سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ان کے گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی ابو سفیان آتے ہیں ام حبیبہ بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتی ہیں، تو حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بستر کو لپیٹنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ بستر پر ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے ہیں،
اور اس پر بیٹھنے کی کسی کافر کو اجازت میں نہیں دے سکتی۔ باپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بیٹی نے ایسا ماجرا کیا۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اس بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے ہم صلح کی طرف دوبارہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، اسی طرح کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر، حضرت علی بن ابی طالب سب سے گفتگو کی مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ آخرکار حضرت ابو سفیان سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد وہ مکہ لوٹ جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جاتے ہی صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ تیاری کی جائے اور جتنے مسلمان ہو سکتے ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے، لیکن اس معاملے کو راز میں رکھا جائے تاکہ مکہ والوں تک کوئی خبر نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اسی درمیان ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے سب کو حکم دیا تھا کہ یہ جو مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں اس کی بات کسی کو نہ بتائی جائے، حضرت حاتب نے اس کی خبر ایک خط میں لکھ کر ایک عورت کے حوالے کر دی جو مکہ جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خبر کر دی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور ایک صحابی، 3 صحابہ کو کہا کہ جاؤ فلاں عورت روضۃ خاک نامی جگہ پر تمہیں ملے گی، وہ ایسی سوار ہوگی، ہودج میں بیٹھی ہوگی، اس کے سر کے بالوں میں ایک چٹھی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ تینوں صحابہ تیزی سے دوڑتے ہیں اور اسی جگہ پر اس عورت کو لے لیتے ہیں اور اسے چٹھی نکالتے ہیں۔ جب چٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہے، آپ اسے کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ چٹھی ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے لکھی تھی اور اس کے اندر مکہ والوں کو خبر دی جا رہی تھی کہ اللہ کے نبی تمہارے پاس آ رہے ہیں اور تم پر حملہ کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت حاتب کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ پر فیصلہ کرنے میں جلد بازی مت کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مکہ کے ہیں، اکثر صحابہ مکہ کے ہیں، آپ کے خاندان اور گھر کے لوگ وہاں ہیں، میں مکہ کا نہیں ہوں مگر میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں۔ اگر ہم مسلمان حملہ کریں گے کیونکہ میں آپ کی طرف سے ہوں تو قریب ہے کہ مشرکین مکہ میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں نے چاہا کہ یہ خبر دے کر میں ان پر ایک احسان کروں اور وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میرے دل میں نفاق ہے، نہ اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے کا ارادہ ہے۔ جیسے یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ حاتب نے سچ کہا، حاتب نے سچ کہا۔ محترم حاضرین، 10 رمضان ہو چلا تھا، 10 رمضان 8 ہجری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مقام جحفہ پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کر وہ مدینہ آ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور مرو زہران میں قدید نامی چشمے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ڈیرا ڈالتے ہیں۔ وہاں پر یہ مکہ کے بالکل قریب کا علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی اپنا الگ الگ پکائے گا، لہذا 10,000 کی تعداد تھی تو 10,000 چولہے جلائے گئے، 10,000 جگہ آگ جلائی گئی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے ہمیں دیکھنے آئے تو اسے سمجھ میں نہ آئے کہ کتنی تعداد ہے، کون سا قبیلہ ہے کہ ہر طرف کھانے پکانے کی آگ جل رہی ہے۔ اور آخرکار اس کا نتیجہ سامنے بھی آیا۔ حضرت عباس ابو سفیان سے ملتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان، انہیں ڈر تھا کہ جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوں گے تو ان کی گردن کو بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ جتنی بھی بڑی لڑائیاں مسلمانوں کے خلاف لڑی گئیں سب لڑائیوں میں یہی ذمہ دار تھے، انہی کی ذمہ داری میں لڑائیاں ہوئی تھیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے چلتا ہوں اور آپ سے امن مانگ لینا۔ لہذا حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آتے ہیں اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دیتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ قوم کا بڑا آدمی ہے، اسے عزت پسند ہے، اے اللہ کے نبی کوئی عزت والا کام بھی دے دیتی ہے تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی۔
اس کے بعد یہ اسلامی لشکر مر الزہران سے گزرتا ہوا نکلتا ہے اور سارے مشرکین مکہ کے قافلوں کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ ابو سفیان کو دیکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول کر چکے ہیں، لہذا حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو یہ بدلے کا دن ہے، یہ آگ اور لڑائی کو لگانے کا دن ہے۔ حضرت ابو سفیان جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، آج کا دن یہ رحم کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سعد بن عبادہ سے وہ جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھما دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ جیسا ہی معاجرہ ہوتا ہے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ جاؤ مکہ والوں کو خبر کر دو کہ اللہ کے نبی ابھی تمہارے پاس اترنے والے ہیں۔ حضرت ابو سفیان پہنچتے ہیں، تب تک مکہ کے اکثر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، لہذا حضرت ابو سفیان جاتے ہیں، سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو لہذا ہند بنت عتبہ جو ان کی بیوی تھی آگے آتی ہے، ان کی داڑھی کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کائر جو سردار ہمارا ہے، اس کے خلاف تمہیں اٹھنا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ کے نبی سے تم نے لڑنے کی کوشش کی تو نقصان طے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے امان دی، کہا کہ جو آدمی میرے گھر میں داخل ہوگا اسے چھیڑا نہیں جائے گا، جو آدمی اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے گا اسے نہیں چھیڑا جائے گا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے نہیں چھیڑا جائے گا۔ لہذا جیسے ہی اعلان ہوتا ہے لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، کچھ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اکثر کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جتنے راستے تھے سب راستوں میں بڑے بڑے صحابہ کو فوج دے کر بھیج دیتے ہیں۔ ایک فوج آپ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دی، ایک فوج آپ نے حضرت ابو عبیدہ ایک زبیر بن عوام کے ہاتھ میں دی، اور جتنے مکہ کے راستے باہر جانے کے تھے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا، گویا سارے مکہ والوں کو قید کر لیا گیا، اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، مہاجر اور انصار کے سہارے سیدھے کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جو بت رکھے تھے جن کی تعداد 360 تھی اور یہ سارے چھت پر رکھے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو توڑتے ہیں اور کعبہ کے ارد گرد جتنے بت تھے آپ انہیں اپنی لکڑی سے توڑتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا باطل ختم ہو گیا، باطل تو ختم ہونے ہی والا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت طلحہ سے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی لائی جائے۔ خانہ کعبہ کی چابی لائی جاتی ہے، آپ اسے کھولتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد وہاں جتنے بت تھے سب کو اللہ کے نبی نکالنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہاں پھر اللہ کے نبی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ساری مکہ کے لوگ حرم کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد مکہ والوں سے خطاب کرتے ہیں۔ خطاب کر کے سب سے پہلے آپ انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ جو پیغام اللہ نے دیا تھا، جو وعدہ اللہ نے کیا تھا، وہ وعدہ مکمل ہو چکا ہے، نہ تمہارے بت کبھی تمہارے لیے تھے نہ کبھی مددگار بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مکہ والوں یہ بتاؤ کہ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوگا؟ تو مکہ والے کہتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں اور بزرگ کے بیٹے ہیں، آپ سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی ہی امید رکھتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، آپ کہتے ہیں کہ آج میں تمہارے سامنے وہی بات رکھوں گا جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھ جائیں،
وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور وہاں سے اذان دیں۔ لہذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اوپر چڑھتے ہیں اور زور سے اذان دیتے ہیں۔ اسی وقت مکہ کے دو بڑے سردار، ایک حضرت عتاب بن اسید، حارث بن ہشام تھے، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ کتنا برا دن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا غلام اتنی جرأت ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اذان ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی ان دونوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تم نے جو ابھی گفتگو کی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ گفتگو کیا تھی۔ اب یہ دونوں کہتے ہیں یہ گفتگو میں تو ہم تین لوگ شامل تھے، ایک حضرت ابو سفیان، ایک حضرت عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام، تیسرا کوئی موجود نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی ان کی باتوں کو ہو بہو نقل کر دیتے ہیں جو انہوں نے کہی تھی۔ فوراً اسی وقت حضرت عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام رضی اللہ عنہما مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، 8 رکعت آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ باہر آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ 9 افراد کا نام لے کر کہتے ہیں کہ جہاں کہیں یہ ملے ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ یہ اس وقت کے سب سے بڑے مجرم تھے۔ اس میں بعض خواتین بھی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہے، شعر کہتی، لوگوں کو ابھارا کرتی۔ لہذا 9 لوگوں کا افراد کا آپ نے نام لیا اور صحابہ کی جماعت کو اجازت دی کہ مکہ میں جائیں۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ اگر ان میں کا کوئی خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا بھی ملے تب بھی اسے قتل کر دینا۔ لہذا اس میں سے 4 افراد کو قتل کیا جاتا ہے اور 5 کو امان دے کر وہ اسلام قبول کر دیتے ہیں۔ پہلا دن یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا دن ہوتا ہے، دوسرا دن ہونے کے بعد اللہ کے نبی دوبارہ سارے مکہ والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں پر نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت کیا تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ کی حرمت کو بیان کرنے لگے، کہا کہ یہ کعبہ ہے، اب سے اس کے بعد نہ کسی قسم کی لڑائی یہاں کی جائے گی، نہ یہاں کے درخت کو کاٹا جائے گا، نہ یہاں کے جانوروں کو بھگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی جامع نصیحت کرنے کے بعد سب سے بیعت لینا شروع کرتے ہیں کہ وہ مان لیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سلطنت ہے، اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جتنے وہاں موجود تھے اکثر کے اکثر مسلمان ہو گئے تھے، سب آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت لینے لگے۔ مرد بھی آ رہے تھے، خواتین بھی آ رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے دن کے بعد تقریباً کل ملا کر 19 دن تک آپ نے مکہ میں قیام کیا اور شعائر اسلام کی پوری وضاحت کی۔ اسی میں جب تیسرا دن شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں۔ جو بڑے بڑے بت مشرکین مکہ کے ارد گرد تھے، اللہ کے نبی سب کو گرانے کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا عزا جو بت تھا اسے گرانے کے لیے آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا، سواع جو بت تھا اسے گرانے کے لیے عمرو بن عاص کو بھیجا اور منات کو گرانے کے لیے سعید بن زید کو بھیجا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے بت مکہ کے ارد گرد تھے سارے بتوں کو گرا دیا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ مکہ جو کبھی دشمنان اسلام کا سب سے بڑا سرغنہ اور ذمہ داروں کا اڈا تھا، اب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ نہ مکہ میں شرک ہوگا، نہ مکہ کے ارد گرد کہیں شرک ہوگا۔ محترم حاضرین، یہ جو فتح مکہ کا قصہ تھا، اس سے کچھ بنیادی نصیحتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی نصیحت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ کے وعدے پر یقین رکھے، اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ تم مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ داخل ہو۔ اللہ نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ دوسری اہم بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی کامیابی ملتی ہے، نہ اس میں تعداد کا دخل ہوتا ہے، نہ انسان کی تلوار اور اس کے ہاتھ کا زور ہوتا ہے، سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر بھی فوج تھی، ان کے پاس بھی نوجوان تھے، وہ چاہتے تو لڑائی ہو سکتی تھی، لیکن نہ ہتھیار چلایا گیا، نہ اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا گیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، سب کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ کسی نے ہتھیار اٹھانے کی کوئی جرأت نہیں کی۔ اس کے علاوہ تیسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑا، آپ نے اپنے ہاتھ سے شرک کو ختم کیا۔
تو پتہ یہ چلا کہ توحید اور شرک کی گفتگو بس یہ سننے سنانے کی حد تک نہیں ہے. اگر انسان کو موقع ملے انسان شرک کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے، اسے موقع ملے اپنی زبان سے ختم کرے، اسے موقع ملے اپنے ہاتھ و پیر سے ختم کرے، کیونکہ حقیقت میں عقید توحید یہ صرف ذہن میں رکھنے والا فکرہ نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی انسان کو کیا جانا چاہیے. ایک اہم نصیحت اس سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے مکہ والوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، آپ کو مارنے والے، آپ کو نکالنے والے، صحابہ کو قتل کرنے والے، غزوہ احد میں صحابہ کے جسموں کو چھلنی کرنے والے سب وہاں موجود تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی گردنوں کو جھکا ہوا دیکھا. اور یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کامیابی تھی، آپ کے دل کی رحمت تھی، اور شریعت اسلامیہ کا یہ احسان تھا اور اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کیا. جن لوگوں نے 10-12 سال مسلمانوں سے لڑائیاں کی، جنگ کی، وہ سامنے موجود ہیں، بس اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. محترم حاضرین، ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقی طور پر سب سے بڑا طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو، پھر بھی وہ لوگوں کو معاف کر دے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا. بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم کے بڑے لوگ ہوا کرتے، آپ ان کی عزت کو رکھا کرتے. ابو سفیان قوم کے بڑے تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی، آپ نے ان کے ساتھ عام لوگوں کا تعامل نہیں کیا، بلکہ آپ نے بڑی حکمت سے انہیں اسلام کی دعوت دی. اگر وہ مسلمان ہو گئے تو اس کی وجہ سے قوم کے لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی نے حکمت کا خیال کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو وہ عزت و مقام دی تھی. محترم حاضرین، اس سے ایک اہم بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام جیسے ہی کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام اس کے سارے ماقبل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، آپ سب سے گفتگو کر رہے ہیں، اسی درمیان ہند بنت عتبہ آتی ہے. اسے پتا تھا کہ اللہ کے نبی اس سے سخت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا مثلا کیا تھا، ان کے ہاتھ و پیر، ناک و چہرے کو کاٹا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض تھے، بڑا غصہ تھے. اسے پتا تھا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گی، قریب ہے کہ آپ مجھے پکڑ لیں، آپ مجھے قتل کر دیں. اللہ کے نبی نے ان کو پہچانا، پہچاننے کے بعد کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں اف نہیں کہا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے دل میں جتنے بھی زخم کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا اس آدمی کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے. اس کے علاوہ زمانے جاہلیت میں ایک بڑا، ایک چھوٹا، ایک غلام، ایک آقا کا معیار تھا. اسلام نے اس معیار کو ختم کر دیا. وہ حضرت بلال جو کبھی کعبۃ اللہ کی دیواروں سے باندھے جاتے تھے، مکہ کی گلیوں میں پھینکے جاتے تھے، سارے مکہ کے سردار کی نگاہوں کے سامنے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھ کر اذان دیتے ہیں اور سب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اسلام نے واضح بتا دیا کہ اسلام کے اندر نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، بلکہ جو آدمی جتنا تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا معیار والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے نمونوں کو سیکھ کر انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.